آج کل کچھ مسلمانوں کے ذہن میں، اور خاص کر غیر مسلم بھائی جو ہمارے ہیں، وہ اگر کچھ دیکھتے ہیں اسلام کے اندر بھی آنا چاہتے ہیں، تو ان کی پہلی بات تو ان کے لاکھوں کروڑوں بت ہیں جو خدا کو پوچھتے ہیں اپنے. تو اس طرح کے جیسے کہ ان میں ہوتا ہے کہ فلاں کے وہ بیٹے ہیں، فلاں کے کرشن بیٹے ہیں، وہ ہیں، اس طریقے سے ایسے ہی وہ اللہ رب العزت کی آپشن اٹھاتے ہیں کہ اللہ کس کے بیٹے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یا اللہ نے کسی کو جنا ہے، اس کے معاذ اللہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں ایک صورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، وہ باضابطہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے نازل کی ہے. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین نے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نسب کیا ہے، جیسے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے باپ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے دادا کون ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسٹیپ وائز فادر کہاں کہاں تک، جی یہی پوچھا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنے گئے ہیں، اور وہ بے نیاز احد ہیں، ایک ہیں. اور بعض روایت میں یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ مشرکین مدینہ کے جو مشرک تھے، یہودی تھے، انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں یہ سونے کے بنے ہوئے ہیں یا چاندی کے، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کا وجود جیسے ہمارا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وجود کس چیز سے بنا ہوا ہے. تو اسی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ سورہ اخلاص بھی نازل کی تھی، جسے ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں. تو آپ اسے دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ تو جو بھی دیکھنا چاہے تو اس کی صورت کی تشریح وغیرہ تفسیر پڑھ لے تو خوب سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. جس طریقے سے کہا جاتا ہے، کچھ علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ 3 جمعے چھٹنے سے جی مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جن کو نعمان بن ثابت اصلی نام تھا ان کا، وہ سید الفقہاء کہا جاتا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کا انکار کر دے تب وہ کافر ہو جائے گا، اگر پڑھے نہ تو کافر نہیں ہو جاتا، البتہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی 3 جمعے ترک کر دے، اور نماز کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، جب وہ اس گناہ کو پھر دوبارہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو داغ ویسے ہی رہتا ہے. جب اس نے پھر دوبارہ ویسے ہی گناہ کیا تو ایک اور داغ پڑ گیا، پھر ایسے تیسرا گناہ کیا تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اگر کوئی وقت کا اللہ کا نیک بندہ، کوئی ولی اللہ بھی سامنے آ کے بیٹھے، پھونک مارے، پانی دم کر کے دے، کچھ بھی کہے، جتنے واعظ و نصیحت سنے، اسے کچھ اثر نہیں ہوگا، وہ اپنی سرگشی میں گمسم رہتا ہے. تو یہی ہوتا ہے، اگر ہم 3 جمعے قضا کر دیں تو کافر نہیں ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ کرنے والے ہوں گے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور انسان کو اپنی موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے موت. لہٰذا جب بھی کبیرہ گناہ ہو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اور توبہ اسی کو کہتے ہیں جس کے اوپر انسان کو پوری نیت ہو کہ مجھے اب اس پر استقامت پکڑنی ہے، یعنی یہ میں توبہ نہیں توڑوں گا. جی اگر کوئی نیت ایسے کرے کہ میں یہ گناہ کر لوں اس کے بعد توبہ کر لوں گا، تو اسے توبہ نہیں کہا جاتا. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے کہ کبھی نہ آپ کو توبے کا موقع ملے یا نہ. کبھی توبہ کر لی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی. ہاں یہ تو مطلب یہ تو توبہ نہیں کے لیے، یہ تو شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ ان کو توبہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، کیونکہ وہ غفور و رحیم کرتے ہیں معاف. لیکن انسان کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے توبہ کا موقع ملے گا، کیونکہ موت کا کسی کو نہیں پتہ ہے. جی بے شک. طریقے سے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور لوگ اس طریقے سے بھاگتے ہیں، نہ دعا مانگتے نہ سنتے، اس طریقے سے بھاگتے ہیں جس طریقے سے جیل سے قیدی کو رہا کیا گیا ہو. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سنتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کے لیے افضل یہی ہے کہ انسان گھر میں پڑھے، لیکن آج کل کا ویسا ماحول ہے ہی نہیں کہ گھر میں جا کے پھر انسان کو موقع ملے سنتوں کے پڑھنے کا، کیونکہ کبھی کبھار انسان گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے یا دیگر کاموں میں، یا اور اس کا وضو باقی نہیں رہتا، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں اس کا سنتوں پڑھنا مشکل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پھر سنت نہیں پڑھ سکتا. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد میں ہی پڑھے. فوراً اٹھنا اس کے لیے یہ بھی بہتر نہیں ہے کہ فوراً اٹھے، اور اگر اٹھ بھی جاتا ہے کبھی کوئی عذر ہو تو ہاں تشدد بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ دعا مانگنے والے کو نہ اس شخص کو جو اٹھا ہے، بالکل.
اس کے اندر بعض علماء نے لکھا ہے کہ دعا سنت ہے فرضوں کے بعد مانگنے کی، لیکن چاہے وہ اجتماعی دعا ہو یا انفرادی دعا ہو، اس بارے میں یہ نہیں کہا ہے۔ اجتماعی دعا تو ویسے نہیں کہا، بلکہ انفرادی دعا سنت ہے جی۔ اجتماعی دعا جیسے اگر سب مل کے کہیں تو اس کے بارے میں علماء کرام نے نہیں کہا ہے، سنت دعا ہے، دعا تو عبادت کا مغز ہے، اور کچھ نہ کچھ تو تسبیح پڑھنی چاہیے فرض کے بعد۔ یہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم اپنی نماز اللہ تعالیٰ کے پاس گفٹ بھیج رہے ہیں، کوئی ایک گلدستہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، اسے مطلب اچھی طرح سجا کے پیش کر رہے ہیں، اس تسبیح سے، اس ذکر سے، ان درودوں سے، ایسا ہوتا ہے جی۔ اگر بالکل ہم نے ایسے فرض پڑھے تو نہ دعا مانگی نہ کچھ چل دیے تو ایسا ٹھیک نہیں ہے جی۔ مولانا نے بہت اچھی باتیں بتائی، اور یہ بہت ہی اہم مسئلے تھے جو آج کل مراحل زندگی ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں۔ خاص کر اچھی چیزوں کی طرف دھیان دیں، دنیا داری کی طرف نہ بھاگیں، اور زیادہ سے زیادہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، اس سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو صحیح اور غلط کا بھی پتہ چل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔